إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ہم نے اس سے پہلے ایک خطبے میں نماز کا طریقہ کیا ہے اس سلسلے میں نے کچھ کہا تھا. آج نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے کہ نماز بندہ اور پروردگار کے درمیان وہ ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے پروردگار سے مناجات کر سکتا ہے، اپنی مرادیں مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے. کسی عالم نے کہا، اے انسان، تجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ جب چاہو تم مصلی بچھاؤ، جانماز بچھاؤ اور اپنے پروردگار سے بات کرو. کوئی ٹائم نہیں ہے کہ فلاں ٹائم تم جو ہے اپنے بندے سے، اپنے پروردگار سے تم اپنی مناجات کرنے سے تم رک سکتے ہو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. تو میرے بزرگوں، بندہ اور اس کے پروردگار کے درمیان اپنی ضرورتیں مانگنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا اگر کوئی بہترین ذریعہ ہے تو وہ نماز ہے. اور نماز اگر ہماری صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ اس کے بعد جتنے بھی سوالات ہوں گے قیامت کے دن امید ہے کہ وہ سب آسان ہو جائیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی جو فرائض ہمارے اوپر ہیں، ان فرائض میں سب سے پہلا فریضہ نماز میں اگر کمی ہو گئی، نماز اگر ہماری قبول نہیں ہوئی تو دوسرے جتنے بھی عمل ہیں، جی ڈر یہ ہے کہ وہ سارے عمل ہمارے چہرے پر پھینک دیے جائیں، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور عافیت سے رکھے اور جنت نصیب فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دن مردود لوگوں میں شمار ہو جائے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ سارے تعصب سے بلند ہو کر، میں نے میرے فلاں استاد نے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ دکھایا تھا، یہ سکھایا تھا، اور میں 50 سال سے میں یہ کر رہا ہوں، کیوں میں یہ آج ایک مولوی صاحب بول رہے تو چھوڑ دوں کیا؟ نہیں، مولوی صاحب نہیں بول رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلوں کی روشنی میں نماز کا طریقہ بتائیں گے. ہر حرکت اور ہر عمل پر، نماز کے ہر حرکت اور ہر عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پیش کریں گے، کیونکہ دلیل ایک ایسی چیز ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. قرآن کریم اللہ نے فرمایا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تمہاری باتوں میں دلیل پیش کرو، قرآن سے اور حدیث سے دلیل پیش کرو، وحی کی روشنی میں پروف پیش کرو.
پروف اگر ہے صحیح ہے تب الحمدللہ ہماری بات صحیح ہے، ہمارا دعویٰ صحیح ہے. اور اگر پروف صحیح نہیں ہے، محدثین نے، علماء کرام نے اس کو صحیح نہیں قرار دیا ہے، تو اس کو ہم اس پر اترا نہیں سکتے، اس پر ہم اصرار نہیں کر سکتے، اس سے توبہ کرنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قیامت کے دن پوچھے جائیں گے کہ کیا آپ نے ان کے مطابق، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نہیں، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا کسی اور امام یا ولی کے مطابق نہیں. پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تم نے تمہاری عبادت کی یا نہیں کی. یہ سوال ہوگا قیامت کے دن، یہی سوال ہوگا. لہٰذا ہم بندوں کو چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری ہر حرکت میں، ہمارے ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یا نہیں کیا. سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وضو کرنا چاہیے، اور وضو صحیح شکل میں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ وضو صحیح شکل سے نہیں کرتے ہیں. آج کل الحمدللہ انٹرنیٹ میں ویڈیو کے ذریعے اور مختلف تقریروں اور لیکچروں کے ذریعے نمازوں کے طریقے بتائے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دلیلوں کے ساتھ بتایا گیا ہے. بعض لوگ پیر دھوتے ہیں تو دونوں پیر کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ پیر کا کوئی حصہ جو ہے ایسا تو نہیں سے سکھا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، کہ جو لوگ وضو کے موقع پر اپنے ٹخنوں کے حصوں کا خیال نہیں کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں اور وضو کا پانی نہیں پہنچتا ہے، دوزخ کی عذاب کی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو لہذا وضو بالکل صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو تو پوری طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کر لو. دوسری بات نیت ارادے سے ہو. ارادہ کہتے ہیں، نیت کو کہتے ہیں ارادہ. ارادہ کا مطلب دل سے ارادہ کرنا. زبان سے بولنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں جمعے کی نماز فرض 2 رکعت امام صاحب کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے اللہ اکبر. یہ چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اور جو چیز ثابت نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی، وہ دین نہیں ہو سکتا. دین ہونے کے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہو. آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کی. نماز پڑھیں گے تو قبلہ رخ ہو کر کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھیں گے. جہاں بھی رہیں، فلائٹ میں رہیں، ٹرین میں رہیں، بس میں رہیں، ہمارا قبلہ، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کعبے کی طرف ہونا چاہیے. ڈائریکشن کی طرف اگر ہو جائے تو کافی ہے. مطلب ہندوستانیوں کے لیے جو ویسٹ ہے، مغرب، یہ جو ہے ڈائریکشن ہے کعبے کا. اگر مغرب کی طرف نماز پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ سترا رکھ لے. سترا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو گزر سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نماز متاثر نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے سامنے سے گزرتا ہے، اور اگر شیطان گزرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گی. تو لہٰذا اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھتا ہے یا تو دیوار کے قریب ہو جائے یا پلر کے قریب ہو جائے یا اس کے سامنے کوئی حاجز یا رکاوٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو رکھ لے تاکہ جو ہے سترے کے طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سواری کے پیچھے ٹیکا لگانے کے لیے جو رکھتے ہیں اس طریقے سے کوئی چیز سامنے رکھ لے تاکہ شیطان اس کی نماز کو جو ہے متاثر نہ کرے. حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سترے کے بغیر نماز مت پڑھو. یعنی سترا سامنے رکھ کر تنہائی کے موقع پر. جماعت کے ساتھ ہو تو امام صاحب کا جو سترا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے سترا ہے، ضرورت نہیں ہے. لیکن تنہائی میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے کوئی سترا ہمارا موجود ہے. اللہ اکبر بول کر تکبیر احرام ہم باندھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیرۃ الاحرام جب باندھتے تھے
تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر یا اپنے کاندھوں کے برابر اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ جو ہے اللہ اکبر کہتے اور آپ کی نگاہ، آپ کی نظر سجدے کی جگہ ہوتی. کان کو پکڑنے کا ثبوت نہیں ہے. کان کو پکڑنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. کاندھے تک آپ نے اٹھایا یا کان کے برابر آپ نے اٹھایا. حدیث اس کے لیے دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ کو آپ اپنے کاندھے کے برابر اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. اور بیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ اپنے سر جھکا لیتے اور اپنی نگاہ کو زمین پر لگا دیتے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، یہ بھی بیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ سے آپ اپنی نگاہ کو نہیں ہٹاتے تھے. تو نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی آپ نماز پڑھیں گے، نماز کی حالت میں بعض لوگ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ان کی نمازوں کو اچک لیتا ہے. اختلاست من الشیطان، کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ جو ہے نعوذ باللہ شیطان جو ہے نماز انسان کے نماز کو، اس کی عبادت کو کم کرنے کے لیے، اس کو ثواب کو کم کرنے کے لیے ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو نماز کا 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو نماز کا 8واں حصہ ملتا ہے ثواب، کسی کو 6واں حصہ ملتا ہے. کیوں؟ اس کی نماز میں خلل کی وجہ سے، اس کے آداب اور اس کے شروط کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ پوری طریقے سے اپنی نماز کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے ان سارے آداب کا خیال کرے. اپنے ہاتھ کو نماز میں جب اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تحریمہ باندھتا ہے. اور تحریمہ اس لیے میں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بات چیت کرنا، دنیا کا کوئی کام کرنا، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے جب تک یہ کہ انسان نماز سے سلام کے ذریعے فارغ نہ ہو جائے. اس وقت تک جو ہے اس کے لیے کھانا پینا بات چیت کرنا حرام ہے. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے. یا تو بائیں ہاتھ پر، بائیں ہاتھ کا مطلب یہ پکڑنا، بعض لوگ جو ہے اپنے ٹخنے کو پکڑ لیتے ہیں، اس طریقے سے نہیں پکڑنا چاہیے. کوہنی کو پکڑنا غلط ہے نماز میں قیام کے موقع پر، بلکہ جو ہے ہاتھ رکھیں گے زیادہ سے زیادہ یہاں تک. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھے. ذراع کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ذراعت عربی زبان میں. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیلی کو، بائیں ہتھیلی کو اپنے دائیں ہتھیلی پر رکھتے تھے. بائیں ہتھیلی پر دائیں ہتھیلی کو، یہ بایاں ہتھیلی ہے، اس کو ہتھیلی کہتے ہیں اور اس ہتھیلی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پکڑتے تھے. یہ صحیح روایتوں کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھتے تھے اور ناف کے اوپر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ناف کے اوپر رکھتے تھے، اور اس طریقے سے جو ہے اپنے بائیں ہاتھ پر، بائیں ہتھیلی پر یا بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھتے تھے. ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے استفتاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے. اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، آپ جو چاہے دعا کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ صحیح ابی داؤد کی روایت ہے. یا ہے کہ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایا بالثلج والماء والبرد. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا، جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ہے. پھر اس کے بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور آہستہ پڑھے۔ جہری نماز میں بھی اگر تنہا کوئی پڑھ رہا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے وہ آہستہ پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے لیکن زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنے کا ذکر آتا ہے، لیکن صحیح روایتوں سے محدثین نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ صحیح طریقے سے جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے۔ اور اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے جو دلیل ہے قرآن کریم کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اگر تم قرآن پڑھنا چاہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ ایک ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا ہے۔ بعض علماء احناف کے نزدیک میں اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کریم اگر پڑھا جاتا ہے تو خاموش رہو اور چپ رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں عام ہدایت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے چاہے امام پڑھے یا نہ پڑھے، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا کہ ہم امام صاحب پیچھے ہمارے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، قرات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، تم آہستہ سے اپنے آپ میں پڑھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نمازی چاہے وہ مقتدی ہو یا مقتدی نہ ہو، اس کو سورہ فاتحہ اپنی نماز میں پڑھنی چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر جہری نماز ہے تو امام صاحب جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے سننا چاہیے، امام صاحب کے ساتھ دوسری کوئی صورت نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب جزء القراءہ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے قرات پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الگ کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کے علاوہ۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ ختم کرتے تو آمین زور سے کہتے اور آپ کی آواز جو ہے اس کو پھیلاتے، آمین، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جو ہے آمین کہنا امام کے لیے اور مقتدی دونوں کے لیے یہ سنت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مقتدی اتنے زور سے پڑھتے تھے کہ مسجد جو ہے گونج اٹھتی تھی آمین کی آواز سے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ممکن ہو سورہ، کوئی بھی سورہ، زم سورہ پڑھے۔ قرآن کریم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ ان تقرأ، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جو ہے اس کے بعد بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو اور جو چاہے تم جو ہے قرآن میں سے پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑھنے کے بعد زم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کو جانے سے پہلے اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھے کے برابر اٹھائے، اس طریقے سے رفع الیدین جس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ رفع الیدین کا ذکر 4 جگہوں میں ہوتا ہے، ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرا رکوع جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، تیسرا رکوع سے اٹھتے وقت، اٹھنے کے بعد، پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اگر 3 رکعت یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہے تو تیسری رکعت کے لیے جب تشہد سے اٹھتا ہے تب جو ہے اس کو اپنا ہاتھ جو ہے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ ان 4 مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اس کے ثبوت کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء احناف رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے بھی جو ہے اس کو قبول کیا ہے اور انہوں نے مانا ہے کہ رفع الیدین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے ثبوت ملتا ہے۔ امام مالک اور اس طریقے سے
بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں. جب رکوع کرے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم رکوع کرو تو اپنے رکوع کی حالت میں اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو، گھٹنوں کی جگہ پر رکوع کی حالت میں جو ہے ان دونوں دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں گھٹنے پر بالکل کھلے ہوئے اس طریقے سے جو ہے پکڑنا چاہیے، اور اس طریقے سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے ایل کی شکل میں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں نہ سر کو اپنا زیادہ اونچا بھی اٹھاتے تھے اور نہ ہی زیادہ نیچے کرتے تھے. بعض لوگ رکوع کرتے ہیں اس طریقے سے. اگر انسان کو طاقت نہیں ہے تو مجبور ہے تو کوئی بات نہیں، معذور ہے، بیماری ہے، وہ پوری طریقے سے جھک نہیں سکتا تو حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ جتنا آپ کر سکتے اتنا کرو، اتنا. لیکن بعض لوگ اگر ان کو ورزش کرنے کے لیے کہیں گے، ایکسرسائز کرنے کے لیے کہیں گے تو کریں گے، پوری پیٹھ جھکے گی برابر، لیکن نماز کی حالت میں جو ہے ان کی پیٹھ جھکتی نہیں ہے. یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل پیٹھ اس طریقے سے کہ اگر کوئی چیز برتن بھی رکھو تو برتن نہ گرے اس حالت میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پانی اگر رکھے تو پانی نہ گرے اس حالت میں. اس طریقے سے جو ہے آپ کی پیٹھ ہوتی تھی بالکل سیدھے، بالکل ایل کی شکل میں جی. اور نہ سر زیادہ نیچے جھکنا چاہیے اور نہ ہی سر زیادہ جو ہے اونچا رہنا چاہیے. یہ رکوع کی حالت ہے. رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، کم از کم ایک مرتبہ جی. 3 مرتبہ یا 3 سے زیادہ مرتبہ جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ پڑھتے رہیں. مسند احمد کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث بھی آتی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ جو ہے بخاری مسلم کی روایت ہے. اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، میرے پروردگار عظمت والے، بالکل عظمت و جلال والے پروردگار کی میں پاکی بیان کرتا ہوں. تو اس طریقے سے تسبیح پڑھا کرے. اور جب رکوع سے جب اٹھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھے، ربنا ولک الحمد. اگر مقتدی ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام صاحب جب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو تم ربنا لک الحمد کہو. ربنا لک الحمد کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں. آدمی جو ہے جیسی اپنی اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو لمبی کر سکتا ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو امامت کے موقع پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے محتاج لوگ، ضرورت مند لوگ، کسی کا کام ہوگا جانے کے لیے، بیمار ہیں جی، اور اسی طریقے سے مسافر ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان سب کا خیال کرنا چاہیے. ان کا خیال کرتے ہوئے اپنی نماز کو خلل کیے بغیر، اپنی نماز میں کمی کیے بغیر صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائے گا. اور اس کو اعتدال کہتے ہیں کہ یہاں بعض لوگ اس طریقے سے اٹھتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں کہ ان کا اٹھنا معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل ہی غلط ہے. اٹھ کر کھڑے رہنا چاہیے. اور کم از کم یہ دعائیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنا تو کم از کم انسان کھڑا رہے. بعض لوگ جس طریقے سے رکوع کے ساتھ سجدے کو ملاتے ہیں اور بیچ میں اعتدال کو گویا حذفی کر دیے، اس کو اعتدال کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد آدمی دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا جیسے قیام کی حالت میں تھا اس طریقے سے. پھر اس کے بعد سجدے کو جائے. سجدے میں جاتے ہوئے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ پہلے گھٹنے رکھنا چاہیے کہ پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے. دونوں دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہماری نظر میں جو زیادہ صحیح لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے، کیونکہ ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 گھٹنوں سے پہلے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے. اس وجہ سے ہمارا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھنا چاہیے. سجدہ میں جاتے ہوئے ہاتھوں کو رکھے، پھر اس کے بعد گھٹنوں کو رکھے. اور سجدہ آدمی کو چاہیے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرے. 7 اعضاء پر جی، پیشانی پر، ناک پر. پیشانی اور ناک دونوں زمین پر
لگی رہنی چاہیے سجدے کی حالت میں. بعض لوگ صرف پیشانی رکھتے ہیں, ناک کو جو ہے زمین پر نہیں رکھتے, غلط ہے. نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم ذلیل ہیں اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ذلت کا اظہار کرتے ہیں, عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, یہ تصور ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. دونوں ہاتھ, دونوں پیر. بعض لوگ پیر کو جو ہے سجدے کے مقبر اٹھا لیتے ہیں, پیروں کو, قدم کو جو ہے زمین پر رکھنا چاہیے. 2 پیر, 2 قدم, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ, اور یہ 7واں جو ہے ایک ہی حساب ہوگا ناک اور جو ہے پیشانی کا. تو 2 4 6 اور یہ 7ویں چیز پیشانی اور جو ہے ناک جو ہے یہ زمین پر ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے سجدہ کیا کرتے تھے. سجدے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدے کو جاتے تو اپنے چہرے کے برابر اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے, یہ دونوں ہاتھوں کو, اور یہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بازوؤں سے دور رکھتے تھے. ایسا نہیں کہ بعض لوگ جو ہے اس طریقے سے کرتے ہیں, اس طریقے سے ملا کر جو ہے اپنے ہاتھوں کو, دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے سے یا اپنے پکوڑوں سے لگا کر جو ہے سجدہ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. بالکل دونوں کے درمیان حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ جو ہے چادر پہنتے تو آپ کے بغل کی جو سفیدی نظر آتی تھی, تو بالکل اس طریقے سے گیپ کے ساتھ. اور یہاں ایک بات بتاؤں کہ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض علماء کے نزدیک, علماء احناف کے نزدیک عورتوں کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. کیا بولتے ہیں؟ عورتوں کا سجدہ چپا ہوتا ہے. وہ کیسے چپا ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. عورتیں جو ہے علماء احناف کی نظر میں سینے پر ہاتھ باندھیں گی, مرد نیچے ہاتھ باندھیں گے. یہ کون سا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں اس طریقے سے کوئی فرق نہیں آیا ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے, مردوں کی نماز الگ ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. ہاں, عورت جو ہے بالکل گھر کے اپنے اندر کے کمرے میں نماز پڑھے گی حجاب کے لیے, اور پوری طریقے سے حجاب پہ رہ کر نماز پڑھے گی. علماء احناف نے کہا کہ اس لیے چپا سجدہ کرے گی تاکہ اس کی چیزیں نظر نہ آئیں. لیکن ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت جو ہے گھر کے بالکل اندر کا جو کمرہ ہوگا وہاں نماز پڑھے گی, اور پوری طریقے سے کپڑوں میں حجاب پہ رہ کر نماز پڑھے گی. تو لہٰذا نماز کے سلسلے میں, عورت کے سجدے کے سلسلے میں کہ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو رکھ کر بالکل اسی طریقے سے اپنے اوپر سجدہ کر لیتی ہے گویا نہیں, اس کو بھی وہی سجدے کا حکم ہے جو مردوں کے لیے حکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو سجدے میں قبلے کی طرف رخ کر کے اور جمع کر, کھلا نہیں. سجدے کی حالت میں, رکوع کی حالت میں ہم نے کہا کہ گھٹنوں پر جو ہے جب پکڑیں گے تو کھلی انگلیاں رہیں گی, لیکن سجدے میں جب رکھیں گے تو بالکل اس طریقے سے رکھ کر جو ہے سجدہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے. یہ ایک مرتبہ کہنا کم از کم واجب ہے, اور ایک سے زیادہ بار کہتا ہے تو الحمدللہ وہ سنت ہے. اسی طریقے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اس کے بعد رکوع سے اپنے سر کو, سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے, اور صحیح طریقے سے بیٹھ جائے. بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سورین کو رکھے, بائیں پیر پر اپنے سورین کو رکھے, اور دائیں پیر کو جو ہے اس طریقے سے کھڑا کر لے, اور یہ سامنے کی جو قدم ہے یہ جو ہے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. ہاں, انسان اگر کرنا مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں, وہ سیدھے اس طریقے سے رکھ لے سکتا ہے, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی انگلیاں قبلے کے رخ ہو. اور سجدے کے درمیان جب بیٹھتا ہے تو بیٹھتے ہوئے یہ دعا کرے رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وارفعنی واہدینی وعافنی وارزقنی. یہ سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایت ہے. اور جتنی حدیثیں میں یہاں بتاتا ہوں یہ علماء نے, محدثین نے ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے. کسی ضعیف حدیث کو میں نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے. جو صرف صحیح حدیثیں ہیں انہی حدیثوں کی روشنی میں یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے سجدے کے درمیان بیٹھتے ہوئے ایک طریقہ آتا ہے ایقاع, وہ یہ کہ دونوں پیر کو کھڑا کر لے, دونوں پیر کو سجدے کے درمیان, دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے
دونوں پیر کو کھڑا کرنے کے بعد پیر کے کونے پر پیر کا جو کونے کا حصہ ہے اس پہ جو ہے آدمی دونوں پیر کو کھڑا کرتے ہوئے بیٹھے، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ حالانکہ اس میں تکلیف ہے، کبھی چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے بائیں پیر کو اس طریقے سے لٹا کر اس پر اپنی سورین کو رکھتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور دائیں پیر کو جو ہے کھڑا کر جو ہے قبلے کی طرف رکھ کر جو ہے بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اور جس طریقے سے پہلے سجدے میں اس نے کیا بالکل اسی طریقے سے دوسرا سجدہ بھی کرے۔ یہاں تک جو ہے ایک رکعت ختم ہوئی ہے اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان مسائل کو آپ دوبارہ سنیں، حدیثوں کی روشنی میں بتائی گئی ہیں۔ الحمدللہ اس کی ساری ریکارڈنگ جو ہے آپ کی IRGC کی ویب سائٹ پہ ملے گی، اور انشاءاللہ اس کا تکملہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں سے راضی ہو جائے، ہماری نمازوں میں جو خلل ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.